السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے، طویل مدت سے اہل فلسطین پر اسرائیل نے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے۔ تمام حدیں پار کر دی گئی ہیں اسرائیل کی طرف سے۔ ایسے وقت میں، ایسی سچویشن میں ساری دنیا کے مسلمان مسلم کنٹریز کے حکمرانوں کی طرف دیکھ رہے تھے، یہ امید کر رہے تھے کہ شاید یہ جو 56-57 اسلامک کنٹریز ہیں یہ کوئی قدم اٹھائیں گے، ان کے حکمران کوئی مثبت فیصلہ لیں گے کہ جس کی وجہ سے اہل فلسطین کی جانیں نہ جائیں، غزہ پر ہونے والا ظلم بند ہو جائے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں سب سے زیادہ امید کی جا رہی تھی ترکی کے صدر رجب طیب اردغان سے۔ لوگ سمجھتے تھے، مسلمان سوچتے تھے کہ فلسطین کے لیے کوئی قدم اٹھائے یا نہ اٹھائے، فلسطین کی حفاظت کی کوئی فکر کرے یا نہ کرے، لیکن ترکی کے صدر طیب اردغان ضرور فلسطین کے بارے میں سوچیں گے اور فلسطین کی حفاظت کے لیے قدم اٹھائیں گے، فلسطینیوں کا ساتھ دیں گے۔ لیکن طیب اردغان نے بھی دیگر حکمرانوں کی طرح، دوسرے اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی طرح مایوس کیا اور نراش کیا، اور ایک طویل عرصے سے انہی ایام میں کہ جب اسرائیل بربریت اور ظلم کی انتہا کر رہا تھا، تو طیب اردغان کی طرف سے، ترکی کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ ہر طرح کا کاروبار کیا جا رہا تھا، چاہے وہ اسلحے کا کاروبار ہو یا دیگر اشیاء کا کاروبار ہو، ہر طرح کا کاروبار اسرائیل کے ساتھ ترکی کی طرف سے کیا جا رہا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی چیز کو لے کر دنیا بھر کے مسلمانوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا تھا، غصے کا اظہار کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر و بیشتر مسلمان یہی سوچ رکھتے تھے کہ ترکی کی تاریخ رہی ہے کہ سلاطین عثمانیہ نے فلسطین کے لیے ہمیشہ آگے بڑھ کر کے فیصلے لیے ہیں، اور سلاطین عثمانیہ ہمیشہ فلسطین کی حفاظت کرتے رہے ہیں، اور کبھی بھی سلاطین عثمانیہ نے فلسطین کے مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اس لیے امید کی جا رہی تھی کہ اپنی تاریخ کو یاد کرتے ہوئے، اپنی روایت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے طیب اردغان بھی فلسطینیوں کے لیے کچھ مثبت قدم اٹھائیں گے، کچھ مثبت فیصلے لیں گے، اسرائیل کے ظلم کو روکنے کے لیے قدم بڑھائیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ اس کے برعکس ایک طویل عرصے سے جنگ کے ایام میں اسرائیل کے ساتھ کاروبار ترکی کی طرف سے کیا جا رہا تھا۔ بالآخر ترکی کے صدر طیب اردغان کو شرم آئی، حیا آئی کہ انہوں نے اب یہ فیصلہ لیا ہے کہ اب کسی بھی طرح کا کاروبار اسرائیل کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ ترکی کا جتنا بھی امپورٹ ایکسپورٹ جو بھی تھا وہ سارا کا سارا بند کر دیا گیا ہے، جب تک غزہ میں اسرائیل اپنا ظلم بند نہ کر دے، فلسطینیوں پر حملے کرنا بند نہ کر دے، اور فلسطین کے اندر سیز فائر نہ ہو جائے، تب تک کے لیے ترکی نے ہر طرح کے کاروبار کو منسوخ کر دیا ہے، بند کر دیا ہے اسرائیل کے ساتھ میں۔ یہ خیر ایک اچھا قدم ہے، دیر آئے درست آئے، اور اچھی بات کی ہمیشہ تعریف کرنا چاہیے، اچھے قدم کی تعریف کرنا چاہیے۔ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں بھی وہ کچھ اچھے کام کریں گے اور مثبت قدم اٹھائیں گے، مثبت فیصلے لیں گے فلسطینی بھائیوں کے لیے، فلسطینی خواتین کے لیے، فلسطینی بچوں کے لیے۔ جس طرح سے طیب اردغان کی غیرت جاگی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ عرب کنٹریز کے حکمران کی بھی غیرت جاگ جائے، انہیں بھی حیا آ جائے، اور اگر وہ بھی اس طرح کا فیصلہ لے لیں، وہ بھی اسرائیل کے ساتھ کاروبار ختم کر دیں، امپورٹ ایکسپورٹ بند کر دیں، تو یقین مانیے چند دن کے اندر اسرائیل مجبور ہو جائے گا اور وہ بیک فٹ پر آ جائے گا، اور پھر اسے سیز فائر کرنا ہوگا۔ لیکن وہی بات ہے کہ یہ مسلم حکمران مسلم کنٹریز کے یہ الٹا اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال فلسطینیوں کے حق میں، غزہ کے مسلمانوں کے حق میں یہ ترکی کا ایک اچھا فیصلہ ہے۔ توقع تو بہت زیادہ کی جاتی ہے، لیکن خیر یہ بھی قدم سراہنیے ہے، یہ بھی قدم بہت اچھا ہے، اپریشیٹ کرنے کے لائق ہے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں، یہ امید بھی کرتے ہیں کہ آگے بھی ترکی کی طرف سے کچھ اچھے فیصلے اور بڑے قدم اٹھائے جائیں تاکہ فلسطینیوں پر ظلم بند ہو سکے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فلسطین کے مسلمانوں کا جو طبقہ ہے نا، یہ مسلمانوں کا میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کا ایک بہترین طبقہ ہے۔ ان کے ایمان کی گواہی، ان کے ایمان کی مضبوطی کا تذکرہ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ہے۔ ان کو کامل مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ کسی اور نے نہیں، بلکہ تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے امت کے اس بہترین طبقے کا ذکر 1400 سال پہلے بھی کیا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت تک میری امت کا ایک طبقہ دشمنان اسلام کے ساتھ جنگ کرتا رہے گا،
اور ساری دنیا بھی انہیں مل کر مٹانا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، وہ ہار نہیں مانیں گے۔ اور یہ لوگ، یہ امت کا بہترین طبقہ ملک شام کے دروازے پر اور بیت المقدس کے دروازے پر ہوگا، فلسطین کے گرد و نواح میں ہوں گے یہ لوگ۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانی نقصان نہیں ہوگا، مالی نقصان نہیں ہوگا۔ شہادتیں تو ہو رہی ہیں، جانی نقصان تو ہو رہا ہے، مالی نقصان تو ہو رہا ہے، لیکن جس نقصان کی طرف آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ بیت المقدس کی حفاظت کرتے رہیں گے، بیت المقدس سے نہیں ہٹیں گے، جنگ لڑتے رہیں گے، اور آخر کار جیت انہیں ہی ملے گی، فتح انہی کا مقدر ہوگا۔ یہ لوگ ظلم و بربریت کا سامنا کریں گے، بڑے بڑے سپر پاور ملک ان کے خلاف ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود یہ میدان نہیں چھوڑیں گے، پیٹ نہیں پھیریں گے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے میدان میں لگے رہیں گے، اور قیامت تک یہ جنگ کرتے رہیں گے، اور ان کا ایمان کامل ہوگا، یعنی کہ یہ لوگ میدان کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے ایمان پر قائم رہیں گے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل فلسطین نے، اہل غزہ نے دوسرے اسلامی ممالک کے لوگوں کی طرح یا حکمران کی طرح بیت المقدس کو چھوڑ نہیں دیا، مسجد اقصیٰ کو چھوڑ نہیں دیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم چاہے جتنے حملے کرو، چاہے جتنے بچے شہید کرو، چاہے کچھ بھی کرو، ہم کھڑے رہیں گے، ہم ڈٹے رہیں گے، ہم میدان نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا حیران ہے، امریکہ اور اسرائیل جیسی طاقتیں مل کر ایک طویل عرصے سے، ایک طویل مدت سے فلسطین پر حملے کر رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اہل فلسطین کو میدان سے نہیں ہٹا پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جو اسرائیل کہتا تھا کہ فلسطین کو، غزہ کو میں ایک ہفتے میں ختم کر دوں گا، چند دن کے اندر ان کا وجود مٹا دوں گا، آج سالوں ہونے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اہل فلسطین پہلے کی طرح آج بھی میدان میں ہیں، اہل غزہ آج بھی میدان میں ہیں۔ یہ بڑی بڑی طاقتیں مل کر بھی انہیں نقصان نہیں پہنچا پا رہی، میدان سے نہیں ہٹا پا رہے ہیں یہ لوگ، اور وہ لوگ آج بھی اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے میدان میں ہیں، حالانکہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے شہید ہو جاتے ہیں، ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن کس درجے کا ایمان ہے ان کا۔ اللہ اکبر۔ بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، بچوں کی شہادتیں ہوتی ہیں، خواتین کی شہادتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی زبان پر شکوہ نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دن بھی آئے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح ان کا مقدر ہوگی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی کہ جب تک ایک ایک یہودی اپنی جان کی بھیک نہ مانگے۔ وہ وقت بھی آئے گا کہ یہودی اپنی جان بچانے کے لیے پتھروں کے پیچھے، درختوں کے پیچھے چھپیں گے، درخت بول پڑیں گے، پتھر بول پڑیں گے، اے اہل ایمان، اے ایمان والے، یہ کافر یہودی ہمارے پیچھے چھپا ہے، یہاں آ اور اس کو قتل کر دے۔ وہ وقت بھی آئے گا، وہ دن بھی آنا ہے کہ جب یہ یہودی اپنی جان کی بھیک مانگیں گے۔ ذرا غور تو کیجئے، یہ دنیا کس ٹریک پر ہے؟ جن لوگوں کی زمین پر انہیں رہنے کے لیے جگہ ملی، جن لوگوں کی زمین پر انہیں گھر ملے، جن لوگوں کی زمین میں انہیں بسایا گیا، جن لوگوں نے انہیں پناہ دی۔ اللہ اکبر۔ 1947-48 میں اسرائیل بنا، اس سے پہلے تو سارا فلسطین تھا نا، تو جو اصل حقدار تھے، جو فلسطینی مالک تھے، اللہ اکبر، انہیں غیر بنا دیا گیا اور ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا اسرائیل نے، اور فلسطینیوں کو ان کے ہی ملک سے نکالا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، یہ جو آج کل ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر دنیا اپنے محسن کے ساتھ دغا کرتی ہے، بے وفائی کرتی ہے، اپنے محسن کے ساتھ ہمیشہ غلط رویہ اختیار کرتی ہے، اپنے محسن کو ہی پیٹ میں چھرا گھونپتی ہے یہ دنیا۔ وہی کام یہودیوں نے کیا، اسرائیل والوں نے کیا، ساری دنیا سے انہیں مار مار کے بھگایا گیا تھا یہودیوں کو۔ ہٹلر نے ان کا کام تمام کیا تھا، پکڑ پکڑ کے ان کو قتل کیا تھا، لیکن فلسطینیوں کا بڑا دل تھا کہ فلسطینیوں کی زمین انہیں دی گئی، فلسطینیوں نے برداشت کیا۔ لیکن آج یہی یہودی چاہتے ہیں کہ سارے فلسطینی مر جائیں، جن کی زمین پہ یہ لوگ رہ رہے ہیں انہی کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے، ہمیں یقین ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، قیامت آ جائے گی، لیکن اہل فلسطین کبھی ختم نہیں ہوں گے، اہل غزہ ختم نہیں ہوں گے، مسجد اقصیٰ کے راستے میں یہودیوں کے مقابلے میں چٹان بن کے کھڑے رہیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دل روتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اتنے اسلامی ممالک ہیں، اتنے مسلم حکمران ہیں،
کاش اگر انہوں نے مثبت قدم اٹھائے ہوتے، انہوں نے سخت فیصلے لیے ہوتے تو یہ جنگ کب کی رک گئی ہوتی، کب کا سیز فائر ہو گیا ہوتا۔ لیکن اکثر و بیشتر اسلامی کنٹریز کے حکمران دنیا میں راغب ہو گئے ہیں، اپنا دنیاوی مفاد دیکھ رہے ہیں، اپنا ذاتی فائدہ دیکھ رہے ہیں، انہیں ملت کی، قوم کی پرواہ نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، ہماری ریاستیں، ہماری سلطنتیں ہوتی تھیں تو پوری ملت کی پرواہ کی جاتی تھی، پوری قوم کی فکر کی جاتی تھی۔ آج کے مسلم حکمرانوں میں وہ جذبہ، وہ درد نظر نہیں آتا۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ یہ بھی کہوں گا، کہاں گئے وہ سیکولر لوگ، کہاں گئے وہ انصاف کی باتیں کرنے والے لوگ، کہاں گئے وہ ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے لوگ، انسانی حقوق کی بات کرنے والے لوگ؟ آخر کار اتنے وقت سے دیکھیں ذرا، اتنے لمبے وقت سے، اتنے طویل عرصے سے اسرائیل فلسطین کے بچوں کو شہید کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، ان کا پانی بند، ان کا کھانا بند، ان کے گھروں تک مدد بھی نہیں پہنچنے دیتا اسرائیل۔ لیکن اس کے باوجود انسانی حقوق کی بات کرنے والے، ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے، یہ سارے لوگ خاموش ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ مسلمان کیا انسان نہیں ہے؟ فلسطین والے کیا انسان نہیں ہیں؟ ان کے حقوق نہیں ہیں؟ غزہ والوں کے رائٹ نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ ظلم کو ظلم کہنا چاہیے، چاہے وہ ظلم ہندوؤں پر ہو، مسلمانوں پر ہو، کسی پر بھی ہو، کافروں پر ہو، ایمان والوں پر ہو، جس پر بھی ظلم ہو، ظلم کو ظلم کہنا چاہیے اور ہمیشہ مظلوموں کی طرف کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اگر ظالم کے ظلم پر خاموش رہو گے، ظالم کے ظلم کو ظلم نہیں کہو گے تو یہ بھی ظلم ہے، خود بھی ظالم بن جاؤ گے۔ اس لیے انصاف پسند لوگ اپنی آوازیں بلند کریں، انسانی حقوق کی بات کرنے والے لوگ، ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے لوگ اپنی آوازیں بلند کریں اور اسرائیل کو مجبور کریں کہ یہ بربرتا، یہ حیوانیت، یہ درندگی، یہ وہ بند کرے، فلسطین کے بچوں پر ظلم کرنا، تشدد کرنا بند کرے۔ ورنہ یاد رہے، یہ تاریخ بن جائے گی کہ فلسطین کے اندر 50,000 لوگوں کو قتل کیا گیا، 10 سے 15,000، 20,000 تک بچے قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، لیکن دنیا کے سارے لوگ انصاف کی بات کرنے والے، ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے، انسانی حقوق کی بات کرنے والے، سب کے سب خاموش تھے۔ تاریخ کو داغدار نہ بناؤ، اتہاس کو خوبصورت رہنے دو۔ یہ منگولوں کا اتہاس مت لکھو، یہ تو فطرت منگولوں کی تھی۔ انہوں نے حکومتیں حاصل کرنے کے لیے، زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے، ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے بچوں کو بھی قتل کر دیا، خواتین کو بھی قتل کر دیا۔ یہ منگولوں کی تاریخ دہرا رہا ہے اسرائیل، اس کو روکا جائے۔ اور میں پھر سے کہوں گا، اللہ تبارک و تعالی اسلامی ممالک کے مسلم حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے، حیا عطا فرمائے اور فلسطین کے لیے مثبت قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو اور ان کی غیب سے مدد فرمائے، مظلوموں کو، ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہم دعاؤں کے علاوہ کچھ کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو ثابت قدم رکھے اور ان کو غلبہ عطا فرمائے، ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔